تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں اور تم مایوس ہوئے بیٹھے ہو کہ میرے ہاتھ خالی ہے۔ تمہارے پاس تو ایک تحفہ ہے جو کہ دعا ہے۔ جب ناممکن حالات کے باوجود تم دعا کرنا نہیں چھوڑتے، جب تم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے دعائیں کرتے رہتے ہو، تو اللہ تمہارے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے۔ دل بے چین پر اسے ہی تو پکارا جاتا ہے، چین وہی تو پڑتا ہے۔ تم سناتے رہو گے تو وہ سنتا رہے گا، کرم کرتا رہے گا۔ جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے، حالات بالکل ناممکن لگنے لگے اور راستے تنگ نظر آئیں، تب اور بھی زیادہ یقین سے دعا کرنا، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب سب سے زیادہ ہمارا صبر آزمایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہی ہماری دعا قبول ہونی ہوتی ہے۔ اور ہم نے جسے باقی امتحان پاس کر لیے ہیں، اسی طرح اس امتحان میں بھی کامیاب ہونا ہے۔ اللہ پر توکل رکھ کے تمہاری اللہ سے لگائی امیدوں پر اپنی سوچوں کے بند نہ باندھو۔ وہ تو رب کریم، رحمان و رحیم ہے۔ وہ جس نے تمہیں ان دعاؤں کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہی اس چیز کو تمہاری تقدیر کے صفوں میں شامل کرنے پر بھی قادر ہے۔ بس پورے مخلص دل کے ساتھ اس کی رہنمائی اور اس کا کرم طلب کرتے رہو، وہی تمہارے سب کام سنوار دے گا۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو، تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو۔ اللہ کسی بھی حال میں تمہیں دربدر نہیں ہونے دے گا۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جلد ہی وہ دن بھی آئے گا جب تمہاری ساری دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، اور انہیں دیکھ کر تم کہو گے، یا اللہ، میں تو انہیں بھول چکا تھا۔ اور پھر اللہ فرمائے گا، پر میں نہیں بھولا۔ اللہ کی مدد دو ہی طریقوں سے مل سکتی ہے، پہلا نماز، دوسرا صبر۔ نماز میں آپ نے اپنے تمام مسئلے اللہ تعالیٰ کو بتا کے خود کو بوجھ سے آزاد کرا لینا ہے، اور پھر اللہ کی مدد کا انتظار کرنا ہے۔ اسے صبر کہتے ہیں۔ جب آپ ان دو طریقوں کو اپنا لیتے ہیں تو سب سے انسٹنٹ فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ پینک ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ بہترین وقت پر بہترین طریقے سے آپ کا کام سنبھال لے گا۔ لوگوں سے مدد کی امید، ٹینشن، ناکامی کا خوف، دھوکے کا خوف، ان سب پریشانیوں سے آپ بچ جاتے ہیں۔ آپ کا سارا فوکس صرف اللہ ہو جاتا ہے۔ اور یاد نہیں، یہی مقصد نہیں تھا آپ کے اور میرے اس دنیا میں آنے کا؟ اور صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ ہم اس دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ ہمارے ہر عمل، ہر سوچ اور ہر اٹھتے رکتے قدم سے بخوبی واقف ہے۔ تو تم یہ کیوں بھول گئے ہو کہ اللہ تمہاری بھی ہر پریشانی اور تکلیف کو جانتا ہے؟ تم یہ کیسے بھول گئے ہو کہ وہ تمہیں نہیں بھول سکتا؟ تم اس سے خفا ہو کر اب اسے اپنی تکلیف نہیں بتاتے، اس سے مدد نہیں مانگتے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ تمہیں بھول بیٹھا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر ہے۔ وہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم جان لو کہ وہ دن کے بعد رات لاتا ہے، اور وہ دن کے ساتھ رات کی بھی خبر رکھتا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے تکلیف میں تمہاری خبر نہ رکھے؟ کیا پتا یہ تکالیف بار بار اس لیے آ رہی ہوں کہ تم پر حق ظاہر ہو جائے کہ اللہ کے سوا نہیں کوئی واقعی سلجھا سکتا۔ کیا پتا تم پر ظاہر ہو جائے کہ واقعی تکلیف گزر بھی جائے اور تمہیں پتا بھی نہ چلے، سب چپکے سے ظاہر ہو جائے۔ کیا واقعی سب خود ہی ہو جائے گا،
یا کیا جائے گا؟ یہ بات تو کنفرم ہے کہ ہوگا